جو دیندار ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش آتی ہیں۔ ہم کسی بھی نبی کا واقعہ دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی تنگی سے، بہت ہی پریشانی سے گزاری، اور لوگوں نے ان کو خوب ستایا، خوب طعنے دیے، اور خوب ان کو پریشان کیا، اور خوب ان کو جو ہے دین کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی۔ ہم جو نبیوں کے واقعات دیکھیں گے تو ہر جگہ پر ہم کو یہ معلوم پڑے گا کہ نبیوں کو بھی پبلک نے، یعنی عوام نے نبیوں کو بھی خوب ستایا، اور اتنا زیادہ ستایا کہ جس کا ہم جو ہے 1% بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کو کس نے تھوڑا سا الٹا بول دیا تو ہم کو غصہ آتا، پھر کیا کرتے، سیدھا مارنے کو جاتے، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ پڑھانے والے نے بھی الٹا بول دیا تو آدمی کا منہ پھک جاتا، اور بولتے ابھی یہ جان دے میں کل سے آتش نہیں پڑھنے کا ہستے، ابھی آپ کے سب میں کو ایسا بولے نا۔ تو یہ ہم لوگ کا یہ مزاج ہے، لیکن نبیوں نے اتنا زیادہ برداشت کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ پریشان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی دین کے خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جاتے تو کبھی راستے میں کوئی کانٹے ڈال رہا، کوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینک رہا، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہتے ہوئے اون کی اوجڑی ڈالی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایسے جو ستایا گیا۔ اور جو ہے جہاد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ایسے ایسے جو حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدوا نہیں دی۔ ہم طائف کا واقعہ دیکھیں گے کہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور قبول نہیں کیا، اور قبول نہیں کرنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو لڑکے رہتے ہیں وہاں کے، جیسے ٹپوری لوگ بولتے تو ایسے جو ان کے پیچھے لگا دیے، وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے، اور یہاں تک کہ پتھر لگتے لگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن خون میں بھر گیا، اور جو ہے پورے جوتے مبارک جو ہے خون سے بھر گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب تھوڑا سا دور جانے کے بعد میں ان شریروں سے جب تھوڑا اطمینان ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو وہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، اور فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ طائف کے 2 پہاڑ ہیں، ان دونوں کو میں ملا دوں، آپ اگر حکم دیں گے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، اور یہ پوری بستی کو ایسے جیسے کہ پورا پیس کے ختم کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول نہیں کیے، اگر ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تو ان کی نسلوں میں کوئی ایمان کو قبول کرے گا، اور ایسے ہی ہوا تو ان کے نسلوں میں لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور دور دور دنیا کے اندر دین کی دعوت انہوں نے پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس واقعے میں یہ بات بتائی جا رہی کہ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر حالات آتے ہیں، لیکن ہم جو ہے عام لوگوں کا یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی قدر کریں، اور ان کو اپنے طرف سے کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کریں، اور ہم جو دنیا دار کی جو عزت و قدر کرتے ہیں ان کے بالمقابل ہم دیندار کی عزت و قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔